السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ارسلان فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹی وی۔ دوستوں، انسان کا تجسس انسان کو کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت کو جاننے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چاند، ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کو تسخیر کر رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اس کائنات میں کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت کرتا چلا جا رہا ہے۔ دوستوں، یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اس وسیع و عریض کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں ہماری حیثیت سمندر میں موجود ریت کے ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کائنات کی وسعت پر نظر ڈالیں گے اور یہ جانیں گے کہ کائنات میں موجود مختلف سیارے یا دیگر فلکیاتی اجسام ہماری زمین سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی بنیادوں پر ہم اس کائنات کے حجم کا درست اندازہ لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے دوستو، اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 13.8 ارب سال پہلے ہماری کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز تھا کہ جب کائنات کا تمام مادہ جو پہلے ایک نقطے میں بند تھا، ایک دھماکے کے باعث انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت سے اب تک کائنات مسلسل تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہماری زمین یا دنیا جس نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کا حصہ ہے، وہ ملکی وے نامی کہکشاں یعنی گلیکسی میں واقع ہے۔ جس طرح زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا نظام شمسی ملکی وے گلیکسی کے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے، اور ہمارے نظام شمسی کو ملکی وے کے مرکز کے گرد چکر لگانے میں 23 کروڑ سال کا عرصہ لگتا ہے۔ ملکی وے گلیکسی میں ہمارے سورج کی طرح اربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، جن کے گرد ایک یا ایک سے زیادہ سیارے گردش کر رہے ہیں، جبکہ اس کائنات میں ملکی وے جیسی بے شمار گلیکسیز اور بھی موجود ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں سیاروں کے نظام اس کائنات میں موجود ہیں، اور ہمارا نظام شمسی ان میں سے ایک ہے۔ ہمارا نظام شمسی سورج اور ہماری زمین سمیت 8 بڑے سیاروں، چند چھوٹے سیاروں یعنی ڈوارف پلینٹس اور لاکھوں دیگر ایسٹرونومیکل آبجیکٹس یعنی اجرام فلکی پر مشتمل ہے۔ اگر ہم رات کو آسمان کا نظارہ کریں تو سب سے واضح اور بڑی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ چاند ہے، لیکن یہ چاند بھی ہماری زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ اس فاصلے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زمین سے چاند تک کے خلا میں ہماری زمین جیسی کم و بیش 30 زمینیں سما سکتی ہیں۔ زہرہ یعنی وینس، جو ہماری زمین سے قریب ترین سیارہ ہے، یہ اپنی گردش کے دوران زمین سے قریب ترین فاصلے پر بھی زمین سے 6 کروڑ کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے، جبکہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے، اس کا زمین سے ایوریج فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور یہ سائز میں ہماری زمین سے 109 گنا بڑا بھی ہے۔ ان بڑے خلائی فاصلوں کو ماپنے کے لیے ایک اور یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے ایسٹرونومیکل یونٹس یا AU کہا جاتا ہے۔ سورج کے زمین سے فاصلے یعنی 15 کروڑ کلومیٹرز کو ایک AU کا نام دیا گیا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیاروں میں سے سب سے دور نیپچون ہے، جو سورج سے ایوریج 30 ایسٹرونومیکل یونٹ کے فاصلے پر ہے، یعنی نیپچون سورج سے 4.5 ارب کلومیٹرز دور ہے۔ لیکن سورج سے آگے بھی مزید ڈوارف پلینٹس یعنی چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں، جو ہمارے نظام شمسی میں ہی موجود ہیں، جو کہ سورج سے تقریباً 1 لاکھ ایسٹرونومیکل یونٹس تک کے فاصلے پر موجود ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا خلائی جہاز جو اس وقت زمین سے سب سے زیادہ دور ہے، وہ وویجر ہے۔ 1977 میں لانچ کیا گیا یہ خلائی جہاز 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سے مسلسل دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت زمین سے یہ تقریباً 123 ارب کلومیٹر یا 159 ایسٹرونومیکل یونٹس کے فاصلے پر موجود ہے۔ لیکن دوستو، ہمارا نظام شمسی اس قدر وسیع ہے کہ یہ خلائی جہاز اگر اگلے 30,000 سال تک بھی اسی رفتار سے چلتا رہا تو بھی ہمارے نظام شمسی تک سے باہر نہیں نکل سکتا، جبکہ دوسری طرف اس کائنات کی وسعت کے سامنے ہمارے نظام شمسی کے حجم کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہم اپنے نظام شمسی سے باہر دیکھیں تو سورج سے قریب ترین ستارہ پروگزیما سینٹوری ہے، جو زمین سے 4.2 نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے گرد 7 سے زائد چکر لگا سکتی ہے۔ اس طرح ایک نوری سال تقریباً 1.4 ٹریلین کلومیٹر کا بنتا ہے، اور یوں پروگزیما سینٹوری زمین سے 40
145 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी हमारे सूरज समेत 100 अरब से जायद सितारे और इससे कहीं ज्यादा तादाद में सैयारे रखती है। हमारा निज़ाम शमसी मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज, जिसे गैलेक्टिक सेंटर भी कहते हैं, तकरीबन 25,000 नूरी सालों के फासले पर है। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला 1 लाख नूरी साल से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ एक गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी की बात की है। अगर हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलें तो इससे मजीद बड़े पैमाने पर कहकशाओं यानी गैलेक्सीज का एक बड़ा झुरमुट या क्लस्टर मौजूद होता है, जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। जिस क्लस्टर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस एक सुपर क्लस्टर में हजारों की तादाद में गैलेक्सीज और अरबों सितारे और सैयारे मौजूद होते हैं। विर्गो सुपर क्लस्टर की लंबाई तकरीबन 10 करोड़ नूरी साल है। दोस्तों, अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ। साइंसदानों को अब तक इस कायनात में कमोबेश 1 करोड़ के करीब सुपर क्लस्टर्स की मौजूदगी का इल्म है। इसमें हमारे मिल्की वे की तरह 350 अरब से जायद बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये सिर्फ कायनात का वो हिस्सा है जिसको साइंस मुख्तलिफ तरीकों से दरियाफ्त कर चुकी है। कायनात के इस तमाम हिस्से को विजिबल या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। इस यूनिवर्स का जितना हिस्सा साइंस ने ऑब्जर्व किया है, वो इस यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 2.5% हिस्सा बनता है। अब इस विजिबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, इसकी वसअत कितनी है, ये कितनी बड़ी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।